نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الایمان کا یہ بیان چل رہا ہے۔ جس باب سے آج کے درس کا آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی وجوب الایمان بالقدر، تقدیر پر ضروری ایمان رکھنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 15۔ حدثنا ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان سراقة رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ حدثنا عن دیننا كأننا ولدنا له نعمل بشيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم في شيء نستقبل فيه العمل؟ قال بل في شيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سرور کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے دین کے بارے میں بیان فرمائیں تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ ہمارا پیدائشی دین ہے، اور جو معاملات ہم کرتے ہیں کیا وہ تقدیر کے مطابق ہے، اور کیا انہیں لکھنے کے بعد قلم خشک ہو گئے، یعنی لکھنے کے بعد اب قلم سوکھ گئے، اس سے مراد یہ کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یا ہمارا عمل پہلے سے طے ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے اعمال کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جن پر تقدیر چل چکی ہے، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم چل چکا ہے اور انہیں لکھنے کے بعد قلم سوکھ چکے ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ عز و جل کی طرف سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اب عمل کر کے فائدہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جس شخص نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی باتوں کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جس شخص نے بخل سے کام لیا، بے نیازی کا معاملہ کیا، یعنی حق سے بے نیاز رہا، اس کی طرف رغبت نہ کی اور اچھی باتوں کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے اور بے نیازی کا معاملہ پیش کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے کے بجائے بالکل بے احتیاط زندگی گزارتا ہے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے۔ تو دیکھیے اس روایت کے اندر حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ وہی سراقہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا تھا، اور پھر ان کے پیر زمین میں دھس گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسلمان ہو کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی
فہرست میں داخل ہوئے۔ اب انسان کے عمل کا معیار اور عمل کرنے کے معیار کے بعد اس کے اجر و ثواب کا معیار کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ کسی بھی معاملے کی تخلیق کی نسبت انسان کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسب کی نسبت انسان کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن خلق کی نسبت صرف خالق کی طرف ہوتی ہے۔ اب کسب کہتے ہیں انسان کو جو قوت اور طاقت اور جو صلاحیت دی گئی، جیسے انسان جب چاہتا ہے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، انسان اپنے اختیار سے بہت سارے کام کرتا ہے، تو بندہ خالق نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کسب کی صلاحیت عطا کی ہے اس میں وہ خود ذمہ دار ہے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی۔ انسان کو صرف پتھر کی طرح پیدا نہیں کیا گیا۔ جیسے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے برا بھی کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اگر میں نے اچھا بھی کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی برے کام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، اچھے کام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف خیر کے، اچھائی کے، بھلائی کے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کریں، برے کاموں کی نسبت اس کی طرف نہ کرے، کیونکہ وہ برے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر کی طرح بے حس بھی تو نہیں بنایا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اچھا اور برا جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دی اور طاقت دی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس میں فرق پیدا کر کے اپنے اعمال کو اچھا کرے، برائی کی طرف جانے سے بچے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے منع بھی فرمایا، کیونکہ اس کی طرف بحث میں جتنی بھی ہم امتیں پیچھے گئی ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو گئی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الحث علی العمل، عمل کی ترغیب دینے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 16۔ اخبرنا حماد بن ابی حنیفہ عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس الا قد كتب الله عز وجل مدخلها ومخرجها وما هي لاقية قيل ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق الله له فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار قال الانصاری الآن حق العمل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ابتدا اور انتہا اور جو کچھ اسے دنیا اور آخرت میں پیش آنے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عمل کرنے کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے ہوئی ہے اس کے اسباب بھی اس کو مہیا کر دیے جاتے ہیں، فراہم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اسباب اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص جنت والوں میں سے ہوگا اس کے لیے جنتی ہونے کے سامان پیدا کر دیے جائیں گے، جو آدمی دوزخ والوں میں سے ہوگا اس کے لیے جہنمی ہونے کے اعمال جو ہے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی جنتی ہوگا جنت میں جانے والے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، جو آدمی دوزخی ہوگا دوزخ میں جانے والے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد سن کر انصاری صحابی نے عرض کیا کہ اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ عمل کیا چیز ہے اب اس کی حقیقت واضح ہوئی، ورنہ اب تک لوگ اس میں کشمکش میں اور پشو پیش میں رہتے تھے کہ آخر یہ کیا بات ہے، تقدیر کا معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔
اور انسان کی عقل جو ہے تقدیر کی حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ انسان کو مشورہ دیتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طرح جب روزی وغیرہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہے تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو اب عقل جو ہے حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے، انسان کی عقل کوتا ہے، جس وجہ سے وہ ادھورے مشورے دے کر، یعنی انسان کی عقل کیا کرتی ہے، ادھورے مشورے دے کر انسان کو پٹری سے اتارنا چاہتی ہے، ورنہ کام میں مصروف رہنا اور اپنے ہاتھ پیروں کا استعمال کرنا یہ بھی تو تقدیر کے طور پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی تو تقدیر کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا، کسی کام میں توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ کسی کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ اب اس کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ انسان تقدیر پر بھروسہ نہ کرے کہ اگر اپنی کوئی چیز چھوڑ رہا ہے کہیں پر رکھ کر تو یہ نہ کہے کہ تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ چوری ہونا ہے تو چوری ہو جائے گی، اگر تقدیر میں اس کی حفاظت ہے تو حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ انسان جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں بلکہ پہلے اس کو حفاظت سے رکھے۔ اگر جیسے اونٹ ہے، اونٹ کو اگر کھلا چھوڑ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، جو ہونا ہے اگر حفاظت اگر اس کی منظور ہے تو حفاظت ہو جائے گی، چوری ہونا منظور ہے تو چوری ہو جائے گا، ایسا انسان اگر یہ سوچ کر چھوڑ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اس کو تعلیم دی گئی کہ پہلے اونٹ کو باندھے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 17۔ اخبرنا ابو حنیفۃ عن عبد العزیز عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس الا عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس الا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها وما هي لاقية فقال رجل من الانصار ففيما العمل اذن يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فيسروا لعمل اهل الشقاوة واما اهل السعادة فيسروا لعمل اهل السعادة فقال الانصاري الان حق العمل وفي رواية اعملوا فكل ميسر من كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل الجنة ومن كان من اهل النار يسر لعمل اهلها فقال الانصاري الان حق العمل۔ یہ روایت بھی بالکل گزشتہ روایت کی طرح ہے، لیکن اس میں پہلا جو مضمون ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہر شخص کی ابتدا اور انتہا اور جو کچھ پیش آنے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، کیونکہ آدمی جو بھی کام کرنے والا تھا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ آدمی بدقسمت لوگوں میں تھا تو اس کے لیے بدقسمت لوگوں کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا تو اس کے لیے نیک کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ارشاد سن کر انصاری صحابی نے کہا کہ اب عمل کرنے کا سبب معلوم ہو گیا، یعنی اب اس کے حقیقت واضح ہو گئی کہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی ذم القدریۃ، تقدیر کا انکار کرنے والوں کی مذمت کا بیان، ان کی برائی کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 18۔ اخبرنا ابو حنیفۃ عن الہیثم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منه الى الزندقة فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم فإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة حق على الله أن يلحقهم بهم في النار۔
زندقہ صحیح لفظ معلوم ہوتا ہے اور اسی کی جمع زنادقہ بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے اور پھر وہ زندیقیت کی راہ اختیار کریں گے۔ اب زندیقیت کس کو کہتے ہیں؟ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن کفری عقیدے اس کے اندر چھپے ہوئے اور قرآن اور حدیث میں تبدیلی کر کے اپنے غلط نظریات پر دلائل پیش کرتا ہو، قرآن اور حدیث میں تبدیلی کر کے اپنے غلط نظریات پر دلائل گھڑتا ہو تو وہ آدمی زندیق کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے اور زندیقیت کی راہ اختیار کریں گے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائے تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ انتقال کر جائے تو تم ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت مت کرو، اس لیے کہ ان کا تعلق دجال کی جماعت سے ہوگا اور وہ اس امت کے مجوسی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انہیں دوزخ میں مجوسیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو اب اس کے تحت ہم نے زندیق کی تعریف تو کر دی، تو مسلمان، کافر، مشرک، مرتد وغیرہ اس کی بھی مختصراً تعریف کرتے چلے کہ وہ آدمی جو دل سے اور زبان سے اسلامی عقائد کو مان لے، تسلیم کر لے اور اسلامی اعمال اور عبادات پر عمل کرنے لگ جائے وہ مسلمان ہے۔ جو آدمی دین اسلام کو تسلیم ہی نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے احکام اور اس کے اسماء کے تقاضوں کے اندر کسی کو برابر سمجھتا ہو تو وہ مشرک ہے، اور جو آدمی دین اسلام قبول کرنے کے بعد عیسائیت یا یہودیت یا کسی اور مذہب میں، باطل فرقے میں اگر چلا جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب فی الاخیر میں زندیق کے بارے میں بتایا گیا کہ جو دعویٰ اسلام کا کرے لیکن اندر کفری عقیدے چھپے ہوئے ہو اور اپنے باطل نظریات پر دلائل گھڑتا ہو۔ اس بات میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اسلامی قواعد کے مطابق جس طرح مرتد یعنی جو آدمی اسلام سے پھر گیا ہو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے زندیق کو بھی قتل کرنا واجب ہے اسلامی قواعد کے مطابق۔ اب بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لینے کی صورت میں زندیق کی سزا معاف ہوگی یا نہیں؟ توبہ کرنے کی صورت میں زندیق کو معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہیں۔ امام مالک وغیرہ کا نظریہ یہ ہے کہ توبہ کر لینے سے اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبہ کر لینے سے اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے قتل کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول نقل کیے گئے کہ اس کی سزا ختم کی جا سکتی ہے اور اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، دو قول ہیں۔ اس کی سزا ختم کر دی جائے گی یعنی اس کو سزا نہیں دی جائیں گی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اس نے توبہ کی ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ گرفتار کرنے سے پہلے اس کو یعنی حاکم وقت کی قید میں آنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے تو توبہ معاف ہے، لیکن اگر پکڑ میں آ گیا اور اب اس کے بعد توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اسے قتل کیا جائے گا۔ تو قید میں آنے سے پہلے اگر توبہ کیا ہے تو توبہ قبول، قید میں آنے کے بعد توبہ کر رہا ہے تو توبہ قبول نہیں ہے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ہی یہ فرقہ قدریہ بھی وجود میں آیا اور اس فرقے نے تقدیر کا بالکل واضح طور پر انکار کر دیا، اور اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ بندہ جو ہے اپنے افعال
اور اپنے فیصلوں کا خالق ہے اور مختار ہے۔ یعنی یہ لوگ پوری طرح سے انسان کو مختار مانتے تھے اور کوئی کارنامہ انجام دے کر خالقیت کے منصب پر بھی وہ فائز ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کا نظریہ تھا۔ اب ایک فرقہ تھا جبریہ، جو یہ کہتا تھا کہ انسان بالکل مجبور ہے، انسان جو ہے بالکل مجبور ہے، وہ فرقہ بھی گمراہ ہو گیا۔ ایک یہ کہتا تھا کہ انسان بالکل مختار ہے، وہ فرقہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ انسان پوری طرح سے مجبور بھی نہیں ہے اور انسان خالق اور مختار بھی نہیں ہے، بلکہ خالق کے عطا کرنے سے کچھ صلاحیت اسے عطا ہوئی ہے، وہ اپنے افعال کے اندر تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ حرکت کر سکتا ہے، بالکل پتھر کی طرح مجبور بھی نہیں۔ تو یہ اور ایک اہم بات بتائی گئی کہ باطل فرقوں سے بائیکاٹ کا بھی اس میں سوسائٹی کے طور پر جو حکم دیا گیا، تو یعنی ایک انسان کے مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں کہ جب وہ سلام کرے، ملاقات کرے تو السلام کرے، اسی طریقے سے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، جب انتقال ہو جائے تو جنازے میں جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں صاف لفظوں میں فرما دی کہ اگر قدریہ فرقے کا کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو عیادت کو مت جاؤ، ان کو سلام بھی مت کرو، اور اسی طریقے سے اگر وہ انتقال کر جائے تو ان کے جنازے میں بھی مت جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باطل فرقوں سے دوری اختیار کیوں کی جائے، اسلام تو تعلقات، باہمی تعلقات جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ باہمی تعلقات اس وقت ہوتے ہیں جب کہ انسان جو ہے غلطی کا شکار ہو، اور اب وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہو، آپ اسے اسلام کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں، بلانا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ اس کو عزت دے کر اس کے اور باطل نظریات کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، ویسا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ ان کے جنازے میں بھی مت جاؤ، بیمار ہو جائے تو عیادت کو بھی مت جاؤ۔ کن لوگوں کے جنازے میں؟ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 19۔ ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء قوما یقولون لا قدر ثم يخرجون منه إلى الزندقة فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة وحقا على الله تعالى أن يلحقهم بهم في النار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اس طرح کہیں گے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، اور پھر وہ زندیقیت کی راہ پر نکل پڑیں گے۔ زندیقیت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دعویٰ اسلام کا ہوگا لیکن اندر عقیدہ کفر کا ہوگا، تو اس راہ پر چلے جائیں گے۔ جب تم ان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام مت کرو، اس راستے پر چلے جائیں گے۔ جب تم ان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام نہ کرو، بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت بھی نہ کرو، کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہوں گے اور اس امت کے مجوسی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں مجوسیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ تو یہاں مجوسیوں کے ساتھ ملانے کی جو بات کہی گئی تو اس لیے کہی گئی کہ ان کے بھی دو خدا ہوتے ہیں، ایک کو خیر کا خالق کہتے ہیں جس کا نام یزدان ہے، اور دوسرا خالق شر کا خالق ہے اور اسے اہرن کہتے تھے۔ اب قدریہ جو فرقہ ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، تو دو خالق مانتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ بھی اس امت کے مجوسی ہو گئے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 20۔ ابو حنیفۃ عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ القدریۃ وقال ما من نبی بعثه اللہ تعالی قبلی الا حذر امته منهم ولعنهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ فرقے پر اللہ کی لعنت ہو،
اللہ کی لعنت ہو۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں انہوں نے اپنی امت کو قدریہ سے ڈرایا ہے اور ان قدریہ پر لعنت کی ہے۔ بدعقیدگی جو ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے اور ایک ایسا زخم ہے جس کے نتیجے میں کسی کو بھی ملعون اور مجوسی تک قرار دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اس پر لعنت ہو۔ بدعقیدگی ایسی چیز ہے، ان سے جو ہے معاشرتی معاملات کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی معاشرتی معاملات کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں جو قدریہ فرقہ ہے اس کے افکار اور اس کے جو نظریات ہیں وہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں، تو اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور ان پر لعنت بھی بھیجی ہے۔ خود سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کو ملعون قرار دیا۔ لیکن یہ جو بدعقیدگی ہے مفتی صاحب جی، تو کیا یہ بدعقیدگی جو ہے کفر تک پہنچنے پر ہی یہ سارے احکامات ان پر جاری ہوں گے، لاگو ہوں گے، یا پھر صرف کفر تک تو نہیں پہنچی ہے لیکن صرف جو ہے گمراہی تک پہنچی ہے؟ تو کفر اور گمراہی تک پہنچنے میں کیا فرق ہے؟ مطلب یعنی یہ کس قسم کی گمراہ فرقے ہیں جن سے احتیاط؟ دیکھیے، بدعقیدگی سے مراد یہاں پر اگرچہ کہ بدعقیدگی اگر آپ چھوٹی لیں یا بڑی مراد لیں، بڑی بدعقیدگی یعنی جو کفر تک پہنچ گئی ہو تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بات تو بالکل قرآن اور حدیث سے واضح ہے۔ لیکن اگر بدعقیدگی کا آغاز ہے، ابھی اس کی ابتدا ہے، ابھی اس کی سٹارٹنگ ہے اور وہ چھوٹی ہے، ابھی کفر تک نہیں پہنچی ہے، تو اسی لیے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ ناسور ہے۔ ناسور کہتے ہی اسے ہے کہ ایک زخم ہے، وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بدعقیدگی بھی ایسی ہوتی ہے، شروع میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اسے یہ بدعقیدگی کفر تک لے جاتی ہے اور نہ جانے کہاں تک پہنچا کر اسے جہنم کے گھڑے میں گراتی ہے۔ تو اس لیے بدعقیدگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ ہر حالت میں تباہ کرنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 21۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن ابی وقاص عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القدریۃ وما من نبی ولا رسول الا لعنہم ونہى امتہ عن الکلام معہم۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدریہ پر لعنت فرمائی، جو فرقہ ہے قدریہ اس پر لعنت فرمائی، ہر نبی اور رسول نے بھی لعنت فرمائی اور ان پر لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے بھی منع کر دیا، ان سے بات چیت بھی مت کرو، کیونکہ ہوتا کیا ہے یہ آدمیوں کو لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب اس سے انسان جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جواب دینے کی صورت میں ایمان سے نکل جاتا ہے، اب وہ تم سے سوالات کرے گا۔ تقدیر ایسی چیز ہے، بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ انسان جو تقدیر کا انکار کرنے والا رہتا ہے وہ انسان کو گمراہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر وہ کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر اس وقت جو ہے انسان اگر کوئی جواب دیتا ہے تو گمراہ ہونے کے اندیشے ہیں، ڈر ہیں۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو، زیادہ اس کی گہرائی میں جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، خاموشی اختیار کرو۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 22۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامۃ وهم شیعۃ الدجال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی اور دجال کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مجوسی بھی دو خدا مانتے ہیں، یہ لوگ بھی دو خدا مانتے ہیں، دو خالق مانتے ہیں، بندے کو بھی خالق کہتے ہیں اور خالق کو بندے کا خالق کہتے ہیں، اور بندے کو اپنے افعال اور اعمال کا خالق کہتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الشفاعۃ، شفاعت کا بیان۔ تو یہ باب قائم کیے تھے، کتاب قائم کیے تھے، کتاب الایمانی والاسلامی والقدری والشفاعتی۔
تو اب ایمان، اسلام اور قدر یعنی ایمان اور اسلام اور تقدیر کے بارے میں ہم نے سنا، اور اب شفاعت کا آغاز ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 23۔ ابو حنیفہ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یخرج اللہ من النار من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید فقلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین منها قال جابر رضی اللہ عنہ اقرأ ما قبلها ان الذین کفروا انما هي في الكفار وفي رواية يخرج قوم من اهل الايمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال يزيد قلت ان الله تعالى يقول وما هم بخارجين منها فقال جابر رضي الله عنه اقرأ ما قبلها ان الذين كفروا ذلك الكفار وفي رواية عن يزيد قال سألت جابرا رضي الله عنه عن الشفاعة فقال يعذب الله تعالى قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فأين قول الله عز وجل فذكر الحديث إلى آخره۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے اہل ایمان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ حدیث کے جو راوی ہے یزید بن صہیب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح ارشاد فرمایا وما هم بخارجین منہا، کہ دوزخ میں جو بھی جائیں گے اس سے نکل نہ سکیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت سے پہلے حصے کو بھی تو پڑھو، اس آیت سے پہلے کا جو ٹکڑا ہے اس کو بھی پڑھو، اور وہ کیا ہے ان الذین کفروا، کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ تو کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کو دوزخ سے نکالا نہ جائے گا۔ ایک روایت میں اس طرح بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی۔ تو حضرت یزید بن صہیب کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کا حصہ پڑھو ان الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت یزید بن صہیب کے حوالے سے بیان کی گئی کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے شفاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایمان والوں کی ایک جماعت کو گناہوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل عذاب میں مبتلا کرے گا، اور پھر شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت یزید بن صہیب کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ ارشاد خداوندی کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آخر تک وہی حدیث بیان کی کہ یہ جو آیت ہے کہ جہنم سے نکالے نہ جائیں گے، یہ کافروں کے بارے میں، اور گزشتہ احادیث میں تقدیر کا انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی، انہیں ملعون قرار دیا گیا اور ان سے معاشرتی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو ثابت کیا گیا۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدریہ فرقے کے بالکل مخالف ہیں، کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں قدریہ فرقہ، اور معتزلہ سے بھی بیزار ہے کیونکہ یہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ جو فرقہ ہے وہ شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قدریہ اور معتزلہ دونوں فرقے بھی گمراہ ہیں، اور گمراہ کرنے والے ہیں، بددین ہیں، بے دین ہیں۔ شفاعت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شفاعت حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور اس کے سبب گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کا حق کسی کو نہ دیا گیا۔ بہرحال اس میں قرآن کریم کے ذریعے سے بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا من کذب بالشفاعۃ فلا نصیب لہ، کہ جس نے شفاعت کا انکار کیا اسے شفاعت ملے گی نہیں۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، اسی لیے ہم کو شفاعت ملے گی۔ جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں ان کو شفاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی بھی نہیں اور وہ اس سے محروم رہیں گے۔ جی، اہل سنت والجماعت تو شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، سب اس بات پر متفق ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 24۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن ربعی بن خراش عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج اللہ قوما من الموحدین من النار بعد ما امتحشوا وصاروا فهما فيدخلهم الله تعالى الجنة فيستغيثون إلى الله تعالى مما تسميهم أهل الجنة الجهنميين فيذهب الله تعالى عنهم ذلك۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے اہل توحید کی ایک جماعت کو باہر نکالے گا۔ اہل توحید مطلب جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نکالے گا جن کے جسم جو ہے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو یقینی بات ہے، جہاں بھی ایسا اس کا ذکر آتا ہے اس میں یہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ اگر وہ کہہ رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے، تو ساتھ میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے، اور اس کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اہل جنت پھر بھی ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یعنی وہ لوگ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گئے تو جنتی لوگ ان کو جہنمی کہیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کیا بات ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے کہ جنتی لوگ ابھی بھی ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ علامت، یعنی جو ان کا یہ کالا پن تھا وہ دور کر دے گا، کوئلہ ہو چکے ہوں گے جل کر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کا یہ کالا پن بھی دور کر دے گا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق مشرک کا ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے اور اس سے کبھی نکالا نہ جائے گا۔ مسلمان کا ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس سے فائدہ یہ نکل رہا ہے کہ مشرک کبھی جنت میں نہ جائے گا اور مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں کبھی نہ جائے گا۔ اگر گیا بھی تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر واپس اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کے جسم کو وہاں پر غوطہ دینے سے وہ اصلی جو پانی ہوگی جنت کے اندر، جو نہر ہوگی، اس کے اندر جب اس کو غوطہ دیا جائے گا، ڈبویا جائے گا، تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور جو اس کے جسم پر کالا پن تھا وہ سب دور ہو جائے گا۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اور ایک فرقہ ہے جو فرقہ مرجیہ ہے، اس سے بھی بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد اور افکار میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صاحب ایمان کو گناہ نقصان نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، بلکہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کا بھی رد کیا ہے اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 25۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود والشفاعة يعذب الله تعالى قوما من اهل الايمان بذنوبهم ثم يخرج بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيغتسلون فيه ثم يدخلون الجنة
فی الجنة الجہنمیین ثم یطلبون الی اللہ تعالی فیذہب عنہم ذلک الاسم وفی روایت قال یخرج اللہ تعالی قوما من اہل النار من اہل الایمان والقبلۃ بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلک هو المقام المحمود فیؤتى بهم نهرا يقال له الحیوان فیلقون فیہ فینبتون به كما ينبت الثعاریر ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم وزاد في آخره فيسمون عتقاء الله. وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن أبي شداد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مقام محمود کے بارے میں آیت نازل ہوئی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو فرمایا کہ اس میں جو ہے مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت ہے. مقام محمود کا مطلب شفاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں سے ایک جماعت کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا دے گا، پھر میری شفاعت کی وجہ سے انہیں دوزخ سے رہائی اور دوزخ سے چھٹکارا عطا کرے گا. جہنم سے نجات کے بعد انہیں حیوان نامی نہر میں ڈالا جائے گا. ایک نہر ہوگی جس کا نام حیوان ہوگا، اور وہ اس نہر میں ڈالے جائیں گے، اور پھر اس نہر میں جب غوطہ لگائیں گے، ڈبوئے جائیں گے، تو ان کے جسم جو ہے ککڑیوں کی طرح بالکل تیزی کے ساتھ صحیح سالم ہو جائیں گے. ان کے جسم جو ہے بالکل تیزی کے ساتھ، یعنی جس طرح سے ککڑیاں جلدی اگ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح ان کے جسم بھی تر و تازہ ہو جائیں گے. پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت والے انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے. یا تو ان کے جسم ککڑیوں کی طرح تیزی سے صحیح سالم ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ رفتار کے ساتھ ہوں گے، اور بالکل جس طرح ککڑی تر و تازہ رہتی ہے اسی طرح ان کے جسم بھی تر و تازہ ہو جائیں گے. اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت والے جو ہے ان کو ابھی بھی جہنمی کہہ کر پکاریں گے. تو اب یہ جن کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم میں سے نکال کر وہ لوگ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام بھی ختم کر دے گا، یعنی جہنمی اب ان کو نہیں کہا جائے گا. دوسری روایت میں اس مضمون کے اختتام پر اتنا اضافہ ہے کہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نجات پانے والے لوگوں میں داخل کر کے اس طرح داخل کرے گا کہ انہیں بھی جو ہے ہدایت یافتہ، انہیں بھی جو ہے نجات پانے والے لوگ کہہ کر پکارا جائے گا. انہیں بھی جو ہے نجات پانے والا کہہ کر پکارا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ابو شداد بن عبد الرحمن کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو یہاں پر مقام محمود کی تعریف کی گئی. مفسرین اکرام مقام محمود کی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات ہے جنہیں لوگ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خصلتیں اور عادتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر جو ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو سب لوگ جو ہے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. انبیاء، صحابہ، دیگر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، یا پلصراط سے امت کو سلامتی سے گزار رہے ہوں گے، یا حمد کا جھنڈا لواء الحمد تھامے ہوں گے، یا میزان عدل کے پاس، ترازو کے پاس جلوہ افروز ہوں گے. قیامت کے دن یہی شان محبوبی اور یہی شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ہے. اور اولین اور آخرین
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب بارگاہ الہی میں سفارش تو کریں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے امتیوں کی اور اپنی امت کی سفارش کریں گے خداوند کریم کی بارگاہ میں، اور یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ آپ کی شفاعت سے بے حساب لوگ جنت میں جائیں گے، سب کی بخشش ہوگی۔ اور اس کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 قسم کی شفاعت لکھی ہے، شفاعت کبریٰ، اس کے بارے میں تو ابھی بتا دیا گیا۔ دوسری شفاعت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے فرمائیں گے کہ لوگوں کا حساب جلدی شروع کیا جائے۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہوگا۔ چوتھی شفاعت اپنے جانثار چچا ابو طالب کے حق میں کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی۔ پانچویں شفاعت کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور چھٹی شفاعت آپ مسلمانوں کے حق میں کریں گے تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ ساتویں شفاعت اہل جنت کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے کریں گے۔ اور آٹھویں شفاعت ایسے گنہگار لوگوں کے حق میں کریں گے جو جہنم میں داخل کیے جا چکے ہیں۔ شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 26۔ حدثنا حماد بن ابي حنيفة عن عطية العوفي قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال يخرج الله تعالى قوما من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون كما ينبت الثعارير ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهبه عنهم۔ اس روایت کا ترجمہ آپ پیچھے کی روایت میں سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام محمود جو ہے حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اہل ایمان کو عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی کی بدعقیدگی کفر اور شرک تک نہ پہنچی ہو، ایمان کی برکت سے اسے عذاب سے نجات ملے گی۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اخیر میں اس کا بھی مستقل ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور مومن جو اللہ کے فضل اور کرم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اگلا باب ہے باب ما یغنی عن اہل الایمان ایمانہم، اہل ایمان کے لیے ایمان کے فائدہ مند ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 27۔ حدثنا حماد بن ابي حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل قوم من أهل الإيمان يوم القيامة النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم إيمانكم ونحن وأنتم في دار واحدة نعذب فيغضب الله عز وجل لهم فيأمر ألا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله فيخرجون وقد احترقوا حتى صاروا كالحمة السوداء إلا وجوههم فإنه لا يزرق أعينهم ولا تسود وجوههم فيؤتى بهم نهرا على باب الجنة فيغتسلون فيه فيذهب كل فتنة وأذى ثم يدخلون الجنة فيقول لهم الملك طبتم فادخلوها خالدين فيسمون الجهنميين في الجنة قال ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون أبدا فإذا خرجوا قال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فذلك قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کی ایک جماعت گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی،
مشرکین ان سے پوچھیں گے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے جبکہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی مقام میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور یہ حکم دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا کوئی شخص دوزخ میں نہ رہے، انہیں اس سے نجات دی جائے، ہاں لیکن چہرے کے سوا تمام ان کا جسم جل کر کوئلے کی طرح ہو جائے گا، یعنی چہرے کو چھوڑ کر پورا جسم کالا ہو چکا ہوگا، نہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور نہ چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے، یعنی چہرے کو چھوڑ کر پورا جسم کالا ہو جائے گا، یعنی چہرہ بالکل صاف رہے گا۔ ایمان کی وجہ سے اتنا فائدہ تو ملا ہے۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک بہتی نہر بہہ رہی ہوگی، اس کے پاس لایا جائے گا، جس میں وہ لوگ غسل کریں گے تو ان کے جو جسم ہوں گے، جسم پر جو تکالیف اور نشانات ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک فرشتہ ان سے کہے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت والے انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے کچھ زمانے تک، کچھ زمانہ گزرنے پر ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام ختم کر دے گا اور اس کے بعد انہیں اس نام سے نہ پکارا جائے گا۔ جب یہ لوگ جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو کفار اس طرح آرزو کریں گے کاش کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کا یہی مطلب ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کفار اس وقت خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو اب ظاہری طور پر مسلمان اور کفار دونوں جہنم میں ہوں گے، لیکن مسلمان جو ہے گناہوں کی وجہ سے اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، لیکن اس کے مقابل میں پھر بھی مسلمان کا عذاب نہایت ہلکا ہوگا اور کافر اور مشرک جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مسلمان وقتی طور پر عذاب میں رہیں گے۔ اور گناہوں کی وجہ سے مسلمان کا عذاب میں مبتلا ہونا اور اس کا جسم جو ہے جل جانا، جسم جو ہے کالا ہو جانا، لیکن چہرے کو آگ بالکل اثر نہیں کرے گی، تو اس سے جو ہے چہرے کا اعزاز اور اس کا ممتاز ہونا اور اس کو خصوصیت حاصل ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ مسلمانوں کے چہرے جو ہے چمکتے ہوں گے اعضائے وضو کی وجہ سے، دیگر امتوں کے مقابلے میں چمکیں گے۔ تو اسی طرح سے ایمان کی وجہ سے کافروں کے مقابلے میں بھی ان کے چہرے جو ہے چمکیں گے، اگرچہ کہ وہ گنہگار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی من ینادی ربہ بالحنان والمنان، اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارنے والے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 28۔ حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین في النار قال نعم رجل في قعر جہنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبريل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا رب سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى مالك قل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبريل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبريل عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وإن مالكا أعرف بأهل النار من الأم بأولادها
فيقول لجبريل إن جهنم زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال، فيرجع جبريل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا، فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل لما لم تجئ بعبدي، فيقول يا ربي إن مالكا يقول إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال، فيقول الله عز وجل قل لمالك إن عبدي في قعر كذا وكذا في سر كذا وكذا وفي رواية كذا وكذا، فيدخل جبريل عليه السلام فيخبره بذلك، فيدخل مالك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب، فيجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحيات والعقارب، ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال، ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبريل عليه السلام فيأخذ بناصيته ويمده مدا، فما مر به جبريل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون أف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا، فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل، ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن، ألم أرسل إليك رسولا، ألم يقرأ علي كتابي، ألم يأمرك وينهك، حتى يقر العبد، فيقول الله تبارك وتعالى فلما فعلت كذا وكذا، فيقول العبد يا ربي ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا، لم اقطع رجائي منك يا ربي، دعوتك بالحنان المنان وأخرجتني بفضلك فارحمني برحمتك، فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا يا ملائكتي بأني رحمته۔ یہ بڑی طویل حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا ایمان والوں میں سے یعنی اہل توحید میں سے بھی کوئی آدمی دوزخ میں باقی رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ایک شخص جو ہے جہنم کی گہرائی میں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں سے اس طرح پکارے گا یا حنان یا منان، جبرائیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوگا تو اس کی آواز پر تعجب کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ بات تو تعجب کی ہے کہ جہنم سے ایسی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ مجبوراً اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، ان کے سر اٹھانے پر معلوم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت دریافت کرے گا کہ تم نے تعجب کیوں کیا؟ وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ، میں نے جہنم کی گہرائی سے ایک آدمی کی آواز سنی ہے اور تجھے یا حنان یا منان کے الفاظ کے ساتھ پکار رہا ہے، اس کی آواز پر مجھے تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل، تم مالک یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے اس کے پاس جا کر اس سے کہو کہ وہ میرے بندے کو دوزخ کی گہرائی سے ذرا باہر لائے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دروازے کے پاس جا کر دستک دیں گے تو جہنم کے داروغہ مالک آئیں گے تو اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے کہ تم میرے ایسے بندے کو جہنم کی گہرائی سے نکال لاؤ جو ان الفاظ میں یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی مالک جو ہے دوزخ میں جائیں گے، اور لیکن تلاش کرنے کے باوجود وہ آدمی نہ ملے گا۔ جب مالک بالکل تحقیق کے ساتھ اسے اور بھی اس سے بھی زیادہ جانتا ہے، جبکہ مالک یقینی طور پر یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے وہ سچ بات تو یہ ہے کہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا کہ ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے، تو وہ اس آدمی کو جانتا ہے۔ اس پر مالک جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کیونکہ جہنم کی آگ تیزی کی وجہ سے بہت بھڑک رہی ہے، جس وجہ سے اب پتھر اور لوہے کے درمیان اور لوہے اور انسان کے درمیان فرق کرنا دشوار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ جواب سن کر واپس آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش میں کے پاس سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل تم اپنا سر اٹھاؤ، تم میرے بندے کو میرے پاس اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مالک نے کہا کہ دوزخ کی آگ تیزی کی وجہ سے بھڑک رہی ہے، جس وجہ سے پتھر میں، لوہے میں اور
لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تم مالک کے پاس جا کر میرا یہ پیغام سناؤ کہ میرا وہ بندہ دوزخ کی فلاں گہرائی اور فلاں کونے اور فلاں پردے میں موجود ہے، جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جا کر یہ سب تفصیل بیان کریں گے۔ مالک جو ہے مقررہ جو جگہ بتائی گئی اس جگہ پر جا کر اس آدمی کو پھٹکارا ہوا، یعنی بالکل دھتکار زدہ، پاؤں کو پیشانی سے باندھا ہوا، ہاتھوں کو گردن سے جکڑا ہوا پائیں گے، جبکہ اور سانپ اور بچھو سے چمٹے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے۔ مالک کے کھینچنے پر سانپ اور بچھو گر جائیں گے، اور اسے دوبارہ کھینچنے پر اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں، یعنی پیروں کی جو بیڑی ہے اور ہاتھوں کی جو ہتھکڑی ہے وہ ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ پھر مالک اسے دوزخ سے نکال کر لائیں گے اور نہر حیات میں اسے ڈبو کر غوطہ دے کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر لائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس آدمی پر بڑا تعجب ہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے پاس جا کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل تم اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اس آدمی سے مخاطب ہو کر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا نہیں کیا؟ میں نے تیرے پاس اپنا پیغمبر نہیں بھیجا؟ کیا اس پیغمبر نے تجھے کتاب پڑھ کر نہیں سنائی؟ کیا اس نے تجھے نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا اور برے کاموں سے نہیں روکا؟ وہ شخص ان ساری باتوں کو تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنا عرصہ جہنم کا ایندھن بننا پڑا، مگر اس درمیان میں یعنی جب تک جہنم میں رہا کبھی بھی تجھ سے نا امید نہ ہوا، اس لیے کہ اسی وجہ سے میں تجھے یا حنان یا منان یہ الفاظ کہہ کر تجھے پکار رہا تھا، یہ الفاظ کہہ کر تجھے پکار رہا تھا۔ اس وقت تو نے اپنے فضل اور کرم سے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دی، اب تو ہی مجھ پر رحم بھی کر دے۔ یعنی میں جہنم کی گہرائی میں تھا، یا حنان یا منان، اے مہربان، اے خوب احسان کرنے والے۔ تو اب اس طرح کے الفاظ جب میں پکار رہا الفاظ سے تجھے یاد کر رہا تھا، اس کی برکت سے تو نے دوزخ سے نجات عطا فرما دی۔ اے اللہ اب تو ہی مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم بھی کر دیا۔ اب جو فرقہ معتزلہ ہے، گمراہ بے دین اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے، ان کا عقیدہ ہے جو شخص جو ہے صغیرہ گناہ کا کرتا ہے یا کبیرہ گناہ کرتا ہے، اگرچہ توبہ کر لے دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کے بعد ہمیشہ نہیں رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ڈال رہا ہے، اس پر رحم کر رہا ہے۔ انبیاء، علماء، اولیاء، حفاظ، قراء، شہداء کی سفارش کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے ملائکہ نے سفارش کی، ملائکہ کی سفارش سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو باہر نکالا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کس طرح اپنے بندے پر رحم کر رہا ہے۔ تو یہ جہنم سے نکلنے والا آخری شخص ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے جہنم میں جانے والی ایک عورت ہے، اس کا نام میں اختلاف ہے، ازمیل اس کا نام یا زہد اس کا نام یا مقتلۃ الانبیاء اس کا نام ہے، جس نے 71 انبیاء اکرام کو شہید کیا تھا۔ وہ جہنم میں بلند اور بالا ٹیلے پر کھڑے ہو کر بالکل چیخ اور پکار کر رہی ہوگی، جبکہ دوسرے کنارے کے لوگ اس کی آواز کو سن رہے ہوں گے، اور جہنم سے نکلنے والا یہ سب سے آخری شخص ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں 1000 سال سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، پکارنے والا حناد نامی شخص ہوگا،
جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی واعظ و نصیحت کی مجلس میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اپنے خادموں کے مجمع میں بیٹھ کر حضرت امام حسن بصری بار بار فرماتے تھے، کاش کہ وہ جہنم سے نکالا جانے والا آخری شخص میں ہوتا۔ حاضرین آپ کے اس اظہار پر تعجب کرنے لگے اور آپ سے اس کی وجہ پوچھنے لگے، تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا وہ دن بھی ہوگا جس میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس میں دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اسی لیے ہم کو تعلیم دی جاتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ اور رحمت خاصہ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔